آپ سبھی کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ دوستو، آپ کی فرمائش تھی کہ میدان عمل پر ہمیں خلاصہ بتا دیجیے گا، تو آج ہم پریم چند کا ناول میدان عمل کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میدان عمل پریم چند کا 12واں ناول ہے اور یہ غبن ناول کے بعد انہوں نے لکھا تھا۔ میدان عمل کا سنِ تصنیف پروفیسر قمر رئیس کے مطابق 1929 یا 1930 ہے اور 1932 میں ویسے یہ منظر عام پر آیا تھا۔ اگر اس میں سے کوئی بھی سن آ جائے تو اس کو آپ صحیح ٹک کیجیے گا، اور 1931 میں یہ ہندی میں شائع ہوا تھا کرم بھومی کے نام سے، اس لیے کرم بھومی کے نام سے 1931 میں شائع ہوا تھا۔ تو دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو پریم چند نے میدان عمل کرم بھومی کو 1931 میں مکمل کیا اور 1932 میں یہ شائع ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آزادی کی جدوجہد سارے ہندوستان میں پھیل چکی تھی، شہروں سے لے کر دیہاتوں تک، یعنی کہ گاؤں گاؤں تک آزادی کے حصول کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ سیاسی کشمکش بڑھتی جا رہی تھی۔ سیاسی حالات کے اس پس منظر کو سامنے رکھ کر میدان عمل کا مطالعہ کیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ہندوستان کی افسانوی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پریم چند نے اس دور کے سارے ہیجان اور گہما گہمی کو اس درجہ فہمی رکھ رکھاؤ کے ساتھ سمیٹ لینا ہے کہ سیاسی سرگرمیوں کی پوری فضا میدان عمل میں سانس لیتی نظر آتی ہے۔ اس ناول میں سیاسی صورتحال کے ساتھ معاشی اور سماجی زندگی بھی بھرپور طرح سے سامنے آتی ہے۔ اس زمانے کی ساری تحریکیں اس ناول میں ملتی ہیں۔ اس طرف لگان کی تخفیف کی تحریک ملتی ہے تو دوسری طرف گرام سدھار تحریک نظر آتی ہے۔ اچھوتوں کے لیے مندروں کے دروازے خود ہی سیوا آشرم بن رہے ہیں، مزدوروں کی تنظیم کا بیان بھی ہے اور اقتصادی بہترین کی کوششوں کا ذکر بھی ہے۔ اس طرح میدان عمل میں اس دور کی تحریکوں کا احاطہ بھی کیا گیا ہے اور اس دور کے لوگ جن جذبات اور احساسات سے گزر رہے تھے اس کا بیان بھی ہے۔ یوں خارجی دنیا اور داخلی دنیا دونوں کی تصویر کشی اس ناول میں ملتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ ناول پریم چند کا زبردست فنی کارنامہ ہے، کیونکہ اس ناول سے پہلے پریم چند نے ہندوستان کی جدوجہد آزادی کو اس کے مختلف پہلوؤں سمیت اس درجے فنکارانہ تکمیل کے ساتھ کبھی پیش نہیں کیا تھا۔ جہاں تک ہندوستان کی جدوجہد آزادی کی پیشکش کا سوال ہے، اس کو پریم چند کا شاہکار کہا جا سکتا ہے۔ یہ پریم چند کا شاہکار ناول ہے دوستو میدان عمل۔ میدان عمل کے خاص کردار ہیں، یعنی کہ اہم کردار ہیں امر کانت، سلیم، سکھدا، ڈاکٹر شانتی کمار، لالا سری کانت، رما دیوی سکسینہ اور نینا اس ناول کے اہم کردار ہیں۔ یہ کرداروں کے نام یاد رکھیے گا دوستو، اور ان کرداروں پر آپ اچھی طرح سے مضمون کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ امر کانت حکومت اور سرمایہ دار کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، لوگوں کو متحد کرتا ہے، یعنی کہ اکٹھا کرتا ہے، ان کی قیادت کرتا ہے اور بالآخر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا جاتا ہے، یعنی جیل میں اس کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا دوست سلیم سرکاری ملازمت سے مستعفی ہو کر اس تحریک کو آگے بڑھاتا ہے اور آخر کار یہ بھی گرفتار ہو جاتا ہے، یعنی سلیم بھی گرفتار ہو جاتا ہے۔ سکھدا اور شانتی کمار بھی اچھوتوں کے مسائل اور مزدوروں کے حق کے لیے تحریک چلاتے ہیں۔ نتیجتاً سکھدا گرفتار کر لی جاتی ہے، یعنی کہ سکھدا بھی گرفتار کر لی جاتی ہے۔ پھر یک کے بعد دیگرے، یعنی کہ ایک کے بعد ایک لالا سمر کانت، رما دیوی، شانتی کمار اور سکسینہ کی گرفتاری عمل میں آتی ہے اور آخر مزدوروں کے مطالبات پورے کرانے کے لیے نینا سامنے آتی ہے اور اپنے سرمایہ دار شوہر کی گولی کا نشانہ بن جاتی ہے، یعنی کہ اس کا شوہر بھی، نینا کا شوہر بھی سرمایہ دار تھا، بڑا اچھا کاروبار تھا، وہ بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ انگریزوں سے ملا ہوا تھا۔
اس حادثے کے بعد سرمایہ دار مزدوروں کی مانگیں مان لیتے ہیں۔ ناول میں انگریزوں کی زیادتیوں اور ان کے خلاف ہندوستانیوں کے غم و غصے کے اظہار کے لیے منی کی عصمت دری کے واقعے پر خاصا زور دیا گیا ہے۔ منی چند انگریزوں کی ہوس کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی کس کی عصمت دری ہوتی ہے؟ منی کی ہوتی ہے، اور انتقاماً ایک انگریز کو قتل کر دیتی ہے، یعنی اپنا بدلہ لینے کی غرض سے منی جو ہے ایک انگریز کا قتل کر دیتی ہے۔ مقدمہ چلتا ہے اور ہر پیشی پر ایک جمع غزیر کچہری کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ بھیڑ کھڑی ہو جاتی ہے کچہری کے دروازے پر۔ سب کی ہمدردیاں اس مظلوم مجرم کے ساتھ ہیں، یعنی منی کے ساتھ ہیں، جنہیں جد و جہد آزادی سے کچھ خاص دلچسپی نہیں۔ وہ بھی منی کی رہائی چاہتے تھے، یعنی اس کی آزادی چاہتے تھے منی کی۔ میدان عمل میں پریم چند مذہب کی آڑ میں کی جانے والی سماجی ناانصافی کو بھی پیش کرتے ہیں، اور ایک طویل جدوجہد کے بعد اچھوتوں کے لیے مندر کے دروازے کھلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ میدان عمل کا مختصر خلاصہ تھا۔ دوستو، امرکانت، سلیم، شکدہ، ڈاکٹر شانتی کمار، لالا سمرکانت، رما دیوی سکسینہ، نینا اس ناول کے اہم کردار ہیں، اور 1932 میں یہ چھپا تھا۔ دوستو، یہ تھی آج کی کلاس میدان عمل، یعنی پریم چند کا 12واں ناول میدان عمل کا خلاصہ۔ یہ میدان عمل کا خلاصہ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کے امتحان میں کافی مدد ملے گی۔ اور دوستو، اگر اور بھی کوئی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا، میں انشاءاللہ آپ کی فرمائش پر ہی ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ یہ چینل آپ کا ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے اس کو آگے بڑھانا، اس کی ہر ویڈیو کو آگے بڑھانا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔